اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین محمد المصطفیٰ ثم الصلاة والسلام علی خاتم الاولیاء الکاملین وسید المہتدین وامام الاولین والآخرین محمد المہدی المجتبی ثم الصلاة والسلام علی آلہم الطاہرین واصحابہم الراشدین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ محترم سامعین، ہر نیا کیے جانے والا کام آزمائشی ہوتا ہے اور اپنے تجربات کی بنیاد پر یہ فقیر عرض کرے گا کہ بہت ہی اچھا اقدام ہے۔ حج جیسے رکن اسلام کی تربیت کے سلسلے میں عموماً قوم مہدویہ کے عازمین کو انحصار کرنا پڑتا تھا دوسروں کے تربیتی اجتماع پر۔ ادارے حیات و ممات مہدویہ قابل مبارکباد ہے کہ اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن خوش نصیبوں کے حصے میں حج لکھا جاتا ہے ان کی تعداد کم ہوتی ہے، اور اس اعتبار سے آج کے پہلے اجتماع میں عازمین ممکن ہے کہ اطلاع نہ ہونے کے سبب بھی شریک اجتماع نہ ہو سکے، لیکن کسی بھی کام کی کامیابی کے لیے دو صفتیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، ایک اخلاص، دوسرا اعتماد۔ اگر اخلاص نہ ہو یا اعتماد کا فقدان ہو تو اچھے سے اچھا کام اور بڑے سے بڑا کام بھی شروع کرنے سے پہلے ہی انسان بوکلاہٹ میں مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اخلاص ہو اور اعتماد ہو تو یقیناً جس کام کی بنیاد اخلاص ہو اور جہاں اعتماد کا
بھرپور مظاہرہ ہو، وہاں پر یقیناً ابتدا میں تو ایسی صورتحال ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے کہ تربیتی اجتماع کے ضمن میں لوگ آپ سے خود رجوع ہوں گے کہ اجتماعات کا انعقاد کیجیے، تاکہ جو مہدوی حج جیسے عظیم رکن اسلام کی ادائیگی کے لیے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے اس سے مستفید ہونے والے ہیں، تو اس کے لیے تربیت یافتہ ہو کر ہی حج کے لیے روانہ ہو۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد میں اپنے اصل عنوان کی طرف آنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ رکن اسلام کا یہ 5واں رکن ہے حج۔ اسلام کے ارکان میں 5واں رکن ہے جو 9ویں ہجری میں اللہ تعالیٰ نے استطاعت رکھنے والے مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں ایک بار فرض کیا ہے۔ اس رکن اسلام پر ایمان ایمانیات سے ہے، اس کا انکار کفر ہے، اور بلا عذر شرعی ترک کر دینے والا سخت گناہگار ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہر عبادت اللہ تعالیٰ نے موقتی رکھا ہے، ایک پیریڈ کے ساتھ، ایک وقت کے ساتھ مقررہ رکھا ہے۔ جیسا کہ اگر ہم نماز کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازوں کو فرض کیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو جب جب وقت آئے گا مومنوں پر وہ نماز فرض ہو جائے گی۔ ویسے ہی سال کے 12 مہینے اور 12 مہینوں میں صرف ایک مہینے کے لیے ٹائم ٹو ٹائم اللہ تعالیٰ نے فرائض فرض کیے ہیں، تاکہ بندوں کے لیے آسانی ہو اپنے پیدا کرنے والے کی محبت اور معرفت کرنے کے یہ ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے زندگی بسر کرے۔ 12 مہینوں میں ایک مہینے روزے فرض کیے گئے، اور ویسے ہی پورے عمر بھر میں استطاعت کی شرط پر، استطاعت ہونے کی شرط پر ہی ایک مرتبہ حج بیت اللہ مومن مرد عورت پر فرض ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ، بے شک اللہ واسطے، اللہ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ، اس کی استطاعت رکھنے، اس راستے پر جانے کی استطاعت رکھنے پر فرض ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام عالموں سے غنی ہے، بے نیاز ہے۔ حاضرین محترم، مکۃ المکرمہ وہ ارض مقدس ہے، زمین کا وہ پاک پاکیزہ اور سب سے مقدس ترین خطہ ہے، جہاں پر انبیاء اکرام کی اکثریت نے اپنے مبارک قدموں سے اس زمین کی زیب و زینت کو مزید ابھارا اور نکھارا ہے۔ جہاں کوئی چیز اللہ سے ریلیٹڈ ہو جائے، متعلق، منسلک اور متصل ہو جائے، وہ بھی متبرک ہو جاتی ہے۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، جیسا کہ صفا مروہ کے تعلق سے آیا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ کی پہاڑیاں، بے جان پہاڑیاں، پتھر کی پہاڑیاں، بے شک صفا اور مروہ کی پہاڑیاں من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ سے ریلیٹڈ ہونے کی وجہ سے وہ پہاڑیاں بھی ساری دنیا کی پہاڑیوں سے ممتاز اور متبرک و مقدس ہو گئے۔ ویسے ہی کعبۃ اللہ، اللہ کا کعبہ، یہ اللہ سے نسبت کی وجہ سے، اگرچہ کہ ایک اسٹرکچر ہے، ایک عمارت ہے، پتھر سیمنٹ
کی عمارت ہے، چھت ہے، دروازہ ہے، لیکن اللہ سے متعلق ہونے کی وجہ سے یہ بہت متبرک ہو گیا ہے۔ تو اب رکن اسلام، پانچواں رکن اسلام حج، یہ عبادت ہے۔ جتنے بھی اسلام کے فرائض ہیں، چاہے وہ نبوت کے فرائض ہوں یا ولایت کے فرائض، یہ عبادت و بندگی کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ اپنی جس اللہ کی بندگی، پرستش، پوجا کر رہے ہیں، اس کی عظمت کے اظہار کے یہ ذرائع ہیں۔ کسی مومن بندے کی زندگی کا مقصد حیات حج نہیں، روزہ نہیں اور نماز نہیں ہوتا، صحبت صادقین نہیں، طلب دیدار خدا مقصد حیات نہیں، اللہ کی ذات مقصد حیات ہے۔ اللہ کی ذات کو پانے کے یہ ذرائع ہیں، وسائل ہیں، ٹولز اور راستے ہیں، یہ اللہ تک پہنچانے کے ذرائع ہیں، اور ہماری اور آپ کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہے معرفت خداوندی، اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت۔ جیسا کہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا ہے۔ کون؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو پیدا نہیں کیا ہے الا لیعبدون، صرف میری عبادت اور بندگی کے لیے۔ تو امام الکائنات سیدنا و مولانا حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم بیان قرآن فرماتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے، یعنی میری پہچان، میری معرفت، میرا انٹروڈیوس، اس کے لیے میں نے یہ عظیم کائنات کو پیدا کیا، اور اس میں جنات اور انسان کو جو پیدا کیا ہے اس کا مقصد ہے عبادت اور معرفت۔ تو عبادت کے لیے حج، عبادت کے لیے نماز، عبادت کی غرض سے روزہ، عبادت کی غرض سے صحبت صادقین، عبادت کی غرض سے طلب دیدار خدا، عبادت کی غرض سے عزلت از خلق، اور عبادت کی غرض سے ترک دنیا، یہ سارے فرائض نبوت اور ولایت کے عبادت اور بندگی کے لیے ہے، اور اسی عبادت اور بندگی کے لیے اللہ نے آپ کو اور ہم کو پیدا کیا ہے۔ کل کائنات کی تخلیق کا یہی مقصد ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں بھی آیا ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں کہنے والا اللہ ہوتا ہے، ارشاد فرمانے والا اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کنتو کنزن مخفین، میں پوشیدہ خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا، میں نے پسند کیا کہ اپنا تعارف کراؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا، فعرفونی، لہذا تم مجھے پہچانو۔ تو اس اعتبار سے عبادت اور بندگی کی غرض و غایت ہے، ہمیں کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے اس کی غرض و غایت، اہمیت، افادیت کو، اس کی فرضیت کو، فضائل کو سمجھنا چاہیے۔ حج بیت اللہ کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ نے مال و دولت سے سرفراز کیا ہے، اچھے برے کی تمیز نہیں رکھی، حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھی اور اٹھے چلے گئے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے، کہ قیامت کے قریب عبادتیں کثرت سے کی جائیں گی، دعائیں بہت کثرت سے کی جائیں گی، لیکن وہ ناقابل قبول ہوں گی۔ تو عبادتوں کی ماہیت اور حقیقت کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے عبادتیں رد کر دی جائیں گی، ورنہ قیامت تک عبادت اگر حقیقت کے ساتھ، اس کی اصلیت کے ساتھ، اس کی اہمیت کے ساتھ، ادب اور شرائط کے ساتھ کی جاتی ہے تو یقیناً عبادت کا اجر و ثواب بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کرنے والا راضی اور خوش ہوگا۔ تو عبادت کا بنیادی مقصد ہے جس کی عبادت اور بندگی کر رہے ہیں اس کی عظمت کا اظہار کریں، جو عبادت کر رہے ہیں اس رنگ ڈھنگ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کا مطلب اللہ نے ہمیں بندہ بنایا، بندہ پابند ہے
شرائط کا، آداب کا، رولز ریگولیشنز کا۔ تو اس اعتبار سے ایک طرف تو جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کی عظمت کا اظہار ہو، اور دوسری طرف عبادت گزار کے نیستی کا بھی اقرار ہو، نیستی اور پستی کا بھی اقرار ہو۔ جو بندہ عبادت کر رہا ہے اس کے اپنی نیستی اور پستی کا بھی اظہار ہونا ہے تو وہ عبادت ہوگی، ورنہ نہیں۔ اور اعمال کے تعلق سے امام الکائنات حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل کون سا پسندیدہ ہے، عمل کون سا قبول کیا جاتا ہے؟ عمل با محبت خواہت پرسید، وہی عمل جو محبت کے ساتھ کیا گیا، شوق کے ساتھ کیا گیا، وہی عمل پوچھا جائے گا، چاہے وہ روزہ ہو، نماز ہو یا حج۔ اور یہ حج بیت اللہ، حج ایک ایسی عبادت ہے جو عشق الہی کا ایک ایسا عملی مظاہرہ جہاں پر عاشق اپنے معبود کی عظمت کے اظہار کے ساتھ ساتھ اپنی ہستی کی نیستی اور پستی کے اقرار کے ساتھ ساتھ ایسا مستانہ وار وہ عمل کرتا ہے جو حاکم حکم دیتا ہے۔ وہاں پر کوئی سوال نہیں، کوئی وائی نہیں، کوئی لاجک نہیں۔ عبادت کے تعلق سے فتح القدیر میں حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، مشہور مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے عبادت کے معنی اور مطلب بتائے گئے ہیں کہ عبادت اسے کہتے ہیں جو انتہائی محبت کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، خوف اور عاجزی پر مشتمل ہو، اسے عبادت کہتے ہیں۔ اب عبادت کیسی ہو، بندگی کیسی ہو، اس کے لیے ایک مشہور وہ حدیث جو ہر حدیث کی کتاب میں کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا ہمارا اس پاک گروہ سے تعلق ہے جہاں پر عبادتوں کو دو ہی طریقے پر اختیار کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو عالیت، اور اگر عالیت کو اختیار کرنے کا حوصلہ اور ہمت نہیں ہے تو کم از کم عالیت کی چاہت میں رخصت کو اختیار کرتے ہیں، رخصت سے ابتدا نہیں کرتے مہدوی۔ اور عبادت کے یہی دو آپشن ہے، دو سے تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے میں آپ کے سامنے وہ مشہور حدیث جو امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تمام حدیث کی کتابوں میں مروی ہے، کتاب الایمان کی یہ سب سے پہلی حدیث ہے۔ اس حدیث میں سردار ملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم عام سوالی کی بھیس میں آتے ہیں، حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے گھٹنے مبارک کو اپنے گھٹنے لگا دیتے ہیں، سفر کے کوئی آثار بھی نہیں، حاضرین میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں، اجنبی چہرہ، عام انسان کے بھیس میں آئے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اخبرنی یا رسول اللہ، اخبرنی یا محمد، اخبرنی عن الاسلام، اے پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام کے تعلق سے مجھے خبر دیجئے، بتائیے۔ تو اللہ کے پیارے رسول اسلام کی تعریف کرتے ہیں، میں مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جواب سننے کے بعد سوال کرنے والا صدقتہ کہتا ہے۔ رولز کے اعتبار سے سوال کرنے والا سیٹسفیکشن کا اظہار کرے، اطمینان کا اظہار کرے، نہ یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سچ، تو سچ جانتے ہوئے پوچھنے کا مطلب یہ کہ امت کو تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ سوال پھر دوسرا ہوا کہ یا محمد اخبرنی عن الایمان، اے پیارے محمد ایمان کے متعلق خبر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ایمان کی بھی تفصیل بتا دی، اللہ کو مانو، ملائکہ کو مانو، مرنا برحق، خبروں سے اٹھایا جانا برحق وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں. پھر سنا، پھر صدقتا، پھر وہی جواب دیا. اس کے بعد جو تیسرا سوال ہے وہ آپ کی توجہ کا طالب ہے. عبادت کے تعلق سے ہمارا آج بھی جو قوم میں معیار اگر گھٹ رہا ہے تو اسے درست کرنے کے لیے دیکھنا چاہیے کہ عبادت ہماری کیسی ہو. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سوال کر رہے ہیں کہ اخبرنی فاخبرنی عن الاحسان. اے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہمیں خبر دیجئے کہ احسان کیا ہے، احسان کسے کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک ترا. احسان یہ ہے کہ تم عبادت کرو، عبادت، بندگی. اب اللہ کی عظمت کے اظہار کے وہ سارے طریقے جو نماز کی شکل میں ہے، روزے کی شکل میں ہے، حج کی شکل میں ہے، صحبت صادقین ہو، حسن اخلاق ہو، برائی سے بچنا ہو، اچھائی کو اختیار کرنا ہو، ساری چیزیں عبادت میں داخل ہے. ایک مومن بندے کی ساری زندگی عبادت سے بھری ہوئی ہے اور وہ زندگی کے سارے امور عبادت والے ہونے چاہیے. تو وہ عبادت کیسی ہو؟ ان تعبد اللہ کأنک ترا. تم عبادت اور بندگی کرو تو ایسی کرو کہ جس کی عبادت کر رہے ہیں ترا، اسے دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا، عالیت کا یہ مقام، یہ اونچا مقام، سب سے اونچا مقام، اس کے حامل نہیں ہے، اس تک پہنچے ہوئے نہیں ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا، اگر اسے نہیں دیکھ سکتے، دیکھنے کی قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ سمجھو کہ عبادت کرتے ہوئے یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی دیکھنا یا اللہ دیکھ رہا ہے، دو ہی آپشن عبادت کے. اس حدیث شریف میں جو مشکات المصابیح میں بھی کتاب الایمان میں سب سے پہلے آئی ہے اور ساری احادیث کی کتب میں ہے، عموماً بڑے بڑے علماء یہ بتاتے ہیں کہ تم نماز پڑھو تو ایسی پڑھو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. اس میں نماز کا لفظ کہیں بھی نہیں، نماز کا لفظ نہیں ہے. ان تعبد اللہ، تم عبادت کرو تو اس میں حج بھی داخل ہے، اس میں نماز بھی داخل ہے، اس میں روزہ بھی داخل ہے. اگر میں تفصیل بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں، نماز کی ایک مثال دوں، دور ولایت میں کیسے نماز خدا کو دیکھنے کا ذریعہ بنی تو وقت لگے گا. روزہ کیسا خدا کو دیکھنے کا ذریعہ بنا، اس کی مثال دوں، اصحاب مہدی کی، تو وقت لگے گا. لیکن ایک مثال حج کی دوں گا چونکہ یہ حج کے تربیتی اجتماع کا موقع ہے. تو عالیت یہ ہے کہ عبادت کرتے ہوئے جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ نظر آنا، اسے دیکھنا، اسے دیکھتے ہوئے عبادت کرنا، یہ عالیت ہے. اب دیکھیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مقدس میں اللہ کے پیارے رسول بھی، آپ کے خلفائے راشدین بھی اور آپ کے مخصوص اصحاب کرام بھی سر کی آنکھ سے نماز کی حالت میں، روزے کی حالت میں اور حج کے موقع پر اللہ کا دیدار کیا ہے. بے شمار شواہد ہیں، گواہ، اور احادیث میں اس کے پروف ملتے ہیں. ویسے ہی جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس دور گزرا، شاخیں بنی، مختلف بدعتی فرقے وجود میں آتے گئے، آتے آتے پیورٹی، اصلیت، اخلاص ختم ہو گیا اور روح اسلام، حقیقت اسلام ختم ہونے کے بعد پھر اللہ کی مشیت کے تحت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارشادات اور آپ کی پیشین گوئیوں کے مطابق جب مہدی کی بعثت ہو گئی تو مہدی علیہ السلام اصل دین کو پھر سے دنیا میں پیش کیے. عبادتوں کی اس معراج کو، اللہ کو دیکھنے کی جو حقیقت ہے، اسے پھر دنیا کے سامنے پیش کیے. کوئی نیا مذہب نہیں، کوئی نئی شریعت نہیں، کوئی نئی کتاب نہیں، اسی کتاب اللہ قرآن مجید کو پیش کیا، اسی تعلیم کو، اسی اسوہ رسول کو پیش کیا جس کے اختیار کرنے کے بعد بندہ
اخلاص کا پیکر بننے کے بعد اللہ کا دیدار کر سکتا ہے اس دنیا میں۔ تو چنانچہ احسان یعنی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جو سوال کیا کہ فَأَخْبِرْنِي یا رسول اللہ عن الاحسان، احسان کیا ہے، اس کے تعلق سے آپ ہمیں بتائیے، خبر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول فرما دیے کہ تم عبادت کرو تو ایسی کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم دیکھ نہیں سکتے تو سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اب عبادت اور بندگی انسان جب بھی کرے احسان کے ساتھ کرے، احسان کی طلب میں کرے۔ اسی لیے مہدی علیہ السلام کا قوم مہدویہ پر احسان عظیم ہے، ملت اسلامیہ پر احسان عظیم ہے کہ دیدار خدا کو فرض نہیں فرما دیا، طلب دیدار خدا کو فرض فرمایا۔ طلب دیدار خدا میں تو ہم سب عبادتیں کر سکتے ہیں، اگر دیدار خدا فرض ہوتا تو زندگی اجیرن ہو جاتی، ہر انسان کافر ہو جاتا۔ تو طلب دیدار خدا کے ساتھ عبادتیں کرنے کا مطلب ہے احسان۔ تو جو بھی عبادت احسان کے ساتھ ہوگی وہ عبادت ہے، اور جو عبادت احسان کے جذبے سے خالی ہے وہ عبادت نہیں، عادت ہے، وہ عادت ہے۔ اب دیکھیے سن 901 ہجری کا وہ متبرک زمانہ ہے، امام الکائنات حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ 360 اصحاب کرام کا مقدس قافلہ ہے، 360۔ مہدی علیہ السلام مکۃ المکرمہ پہنچ گئے، حج بیت اللہ ادا فرما لیا۔ حج بیت اللہ ادا فرمانے کے بعد مہدی علیہ السلام کی حقانیت کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام 360 اصحاب کرام میں سے ایک ہستی کو سلیکٹ کرتے ہیں، حضرت بندگی میاں شاہ نظام دریائے وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان سے سوال کرتے ہیں جو دوسری مرتبہ حج کر رہے ہیں۔ بات عالیت کی ہے، اور احسان کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہی عبادت اور بندگی ہے، بندگی کی معراج ہے، اور جو احسان کے ساتھ نہ ہو وہ بندگی اور عبادت نہیں، عادت ہے۔ تو چنانچہ حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی حقانیت کو بھی دنیا کے سامنے بتایا، سچے خلیفۃ اللہ ہونے کو بھی بتایا کہ حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حج کر چکے تھے، دوسرا حج امامنا علیہ السلام سے کر رہے تھے۔ تو اس وقت امامنا مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ میاں نظام شما اول مرتبہ بکعبہ آمدہ بودیت چہ نشان ہا دیدیت، میاں نظام تم پہلی مرتبہ بھی آئے تھے، میں سچا مہدی ہوں اس وجہ سے مجھے معلوم ہے کہ تم پہلا بھی حج کر چکے ہیں، تو تم جب پہلی مرتبہ آئے تھے چہ نشان ہاں دیدیت، کون سی نشانیاں دیکھی تھی، کیا دیکھے تھے؟ اب فرق دیکھیے، تعلیم احسان سے مزین نہ تھے اور مزین ہونے کے بعد کیا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے، زمین اور آسمان کا، مشرق اور مغرب کا، اتنا بڑا فرق۔ تو حضرت بندگی میاں شاہ نظام دریائے وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں گفتن میران جی، اول بار بکعبہ آمدہ بودم، میں جب پہلی مرتبہ کعبے کو آیا تھا، کعبہ را سوائے صاحب کعبہ دیدم، میں کعبے کو صاحب کعبہ کے بغیر دیکھا تھا، وہ این بار کعبہ را میں صاحب کعبہ دیدم، اور اس بار میں کعبے کے ساتھ صاحب کعبہ کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائے کہ ان تعبد اللہ کأنک ترا، تم عبادت اور بندگی کرو تو ایسی کرو کہ خدا کو دیکھ رہے ہو۔ مہدی کی تصدیق نہیں ہوئی تھی، حقیقت اسلام ابھی دنیا میں عام تام نہیں ہوا تھا، لیکن جب مہدی کے وسیلے سے حقیقت اسلام عام تام ہو گیا، معرفت کی تعلیم عام تام ہو گئی، احسان کی تعلیم، خدا کو دیکھنے کی تعلیم عام تام ہوئی، تو دیکھیں کتنا
کتنے بڑے چینجز آئے کہ وہی بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے حج کر چکے ہیں اور اب حج کر رہے ہیں تو کعبے کے ساتھ صاحب کعبہ کو دیکھ رہے ہیں. تو اس اعتبار سے ویسے گروہ مہدویہ میں عالیت کو امپورٹنس دی جاتی ہے اور دی جانی چاہیے. اس میں گنا کے کوئی کام کرنے کی بات نہیں ہے. مہدی علیہ السلام نوافل اورات وظائف سے سختی سے منع فرمائے اور عبادت کی غرض و غایت یہ بتائے ہیں کہ جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کا جلوہ دیکھا جائے. تو اس کے لیے ایک شاعر مشرق اقبال کا ایک شعر آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا جو عبادت کے معاملے میں انسان کا معیار کیا ہونا چاہیے عبادت اور بندگی میں یہ شعر ظاہر کر دیتا ہے کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے. سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے. اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. جزا بدلہ جنت یہ چیزیں نہیں چاہیے. یہ وہ گروہ ہے جہاں پر ساتھ ساتھ دریائے الوہیت پی جانے کے بعد بھی حل میں مزید اور چاہیے اور چاہیے اور ہونا. تو اس اعتبار سے مراتب احسان دو ہی ہیں احسان کے, یا تو خدا کو دیکھنا یا پھر اس پورے ایقان اور ایمان کے ساتھ عبادت اور بندگی کر کے ڈوب جانا کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے تعلق سے آیا ہے کہ جب بھی آپ نماز کا وقت آتا مسجد میں آتے کانپنے لگ جاتے پیلے پڑ جاتے تو لوگ سوال کیے کہ اے شیر خدا علی مرتضیٰ آپ جب نماز کا وقت آتا ہے مسجد میں آتے ہیں تو آپ کی یہ کیفیت ایک دم بدل جاتی ہے, آپ کا جسم پورا پیلا پڑ جاتا ہے اور کانپنے لگتے ہیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ کس کے دربار میں جانا ہے, دربار کے آداب کو ملحوظ رکھ بھی سکتا ہوں یا نہیں. اس ڈر سے مجھے کپ کپی پیدا ہوتی ہے, میرے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں. تو ہمیں عبادتوں کے سلسلے میں ہمیشہ اسلاف کے عمل, اسلاف کے نظریے کو, اسلاف کی سوچ, ان کی تھاٹ کو اختیار کرنا ہے, نہ کہ آج کے چینلز کی وہ باتیں, نہ کہ آج کے مقررین کی وہ باتیں جو ہمیں بہلا پھسلا کر عبادت کے معیار کو گھٹا کر رخصت سے بھی نیچے گرا دیے ہیں. نہیں, عبادت کا اللہ محتاج نہیں ہے. ملائکہ ایسے ہیں کروڑہا برس سے کروڑہا ملائکہ سجدے کی حالت میں تو سجدے کی حالت میں, رکوع کی حالت میں تو رکوع کی حالت میں ہیں. 6 لاکھ برس کی عبادت غارت کر لینے والا ابلیس معلم الملکوت تھا. ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے ادب سکھاتا تھا, لیکن ادب کو چھوڑ دیا, عبادت کے معیار کو چھوڑ دیا, معبود کی عظمت کے اظہار کو چھوڑ دیا, اپنی پستی اور نیستی کے اظہار کرنے کے بجائے تکبر, تو اللہ تعالیٰ اسے رجیم الی یوم الدین بنا کر چھوڑ دیا. تو عبادتوں میں اگر معیار نہ ہو, احسان کا جذبہ نہ ہو, تو پھر سمجھ لیجئے کہ نماز بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی, حج بھی کوئی چینجز نہیں. حج کے تعلق سے یہ آیا ہے کہ ایک بندہ اگر اخلاص اور محبت کے ساتھ, پورے شوق اور ادب کے ساتھ, لحاظ کے ساتھ حج کو جاتا ہے, حج ادا کرتا ہے, اور اس کے بعد حج ختم کرنے کے بعد وہ گویا ایسے ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے, پاکیزہ, گناہوں سے پاک, آلائشوں سے پاک. اس کی ساری سلیٹ دھو دی جاتی ہے, اس کی پوری فائل کو کلین کر دیا جاتا ہے, ساری کوئی بھی وائرس اس کے پاس نہیں رہتا. حج اس کے لیے اینٹی وائرس بن جاتا ہے اور پورا اس کا سسٹم کلیئر ہوتا ہے اگر اخلاص کے ساتھ ہو, عبادت کے معیار کے ساتھ ہو. ورنہ موجودہ دور میں تو سوسائٹی میں ہم جو دیکھتے ہیں کہ حج کے بعد بھی اگر تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ حج فائدہ مند نہیں ہوا. نماز کے تعلق سے بھی آیا ہے کہ ایک نماز کی قبولیت کا یہ معیار بتایا گیا ہے, ایک چھوٹی سی نشانی, کہ نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انسان بے چین رہے,
اپنی ہر سجدے کو آخری سمجھتے ہوئے، اپنی ہر نماز کو آخری سمجھتے ہوئے اگلی نماز کے لیے پریپیئر رہے تو وہ نماز قبول ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اب موجودہ دور میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہر ایک کے تعلق سے جتنی اسلامی جتنی عبادتیں ہیں وہاں پر انسان کی سوچ، عقل، لاجک سب سرنڈر ہو جاتے ہیں، سرنڈر کر دینا پڑتا ہے۔ اور حج بیت اللہ، یہ مناسک حج تو عشق الہی اور لاجک والوں کے لیے تو ایک ایسی، یعنی لاجک کے جو پرستار ہیں ان کے لیے تو ایک عجیب سی بات دکھے گی کہ یہ کیا ہے، 2 کپڑے، برہنہ سر، چپل میں مخصوص مقام پر کنکریاں مارنا، ایک مخصوص عمارت کے اطراف گھومنا، لاجک کیا لاجک ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ میرے حکم کا تابع ہے یا پھر اپنی چلاتا ہے، منمانی کرتا ہے یا رب کی مانتا ہے۔ رب کی ماننے کے لیے یہ حج بیت اللہ اور مناسک حج ایک ایسا آئیڈیل ہے، ایک ایسا آئیڈیل رکن ہے کہ یہاں پر انسان کی ساری عقل، لاجک، میتھمیٹک سب دفن کر دینے کا ہے۔ سب چیزیں اللہ کا حکم ہے، حاکم کا حکم ہے، وہاں پر جس دن جو عمل کرنا ہے وہ عمل وہاں پر کرنا ہے، ادب کے ساتھ، لحاظ کے ساتھ۔ تو اس اعتبار سے حج بھی بہت بڑے مظاہرے کی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تابعداری کا اقرار کرتا ہے بندہ، عظمت کا اقرار کرتا ہے اور اپنی نیستی اور پستی کا۔ حج کے لیے جیسا کہ ساری عبادتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں للہ، فی اللہ، فی سبیل اللہ، لوجہ اللہ یہ الفاظ لائے ہیں، یعنی اللہ کے لیے، اللہ کی چاہت میں، اللہ کے دیدار کی طلب میں، اللہ واسطے، اللہ کے لیے، یہ سارے الفاظ آئے ہیں۔ حج کے لیے بھی یہی آیا ہے کہ وہ اتم الحج والعمرۃ للہ، اے ایمان والو تم حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، یعنی پورا مطلب ادب کے ساتھ، لحاظ کے ساتھ، شرائط کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ اب آج میں نے ابھی حال میں ایک ٹریول ایجنٹ سے سنا کہ سب سے ایکسپینسیو مہنگا جو پیکج ہے اباؤٹ 16 لاکھ 16 لاکھ سے بڑا صرف 7 دن کا پیکج۔ اب اس میں کار بھی پرووائڈ کی جا رہی وتھ ڈرائیور، 7 اسٹار فلاں فلاں۔ تو اب آپ بتائیے کہ مشقت کہاں ہوئی؟ آدمی آرام کے ساتھ تو عبادت نہیں کر سکتا، عبادت میں وقت لگنا ہے، عبادت میں سب سے پہلے دل لگنا ہے۔ اب اگر اے سی میں سو گیا تو کیا کریں گے بتائیے آپ؟ اور جب ہم ہمارے اپنے بچپن کے دور کی طرف لوٹتے ہیں تو میں اپنے والد بزرگوار مرشدی و مولائی مفسر قرآن حضرت سید محمد روشن میاں صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کے حج کے جانے کا زمانہ جب یاد کرتا ہوں تو اس وقت لگ بھگ میری عمر 8-9 برس کی ہوگی۔ 1974 دسمبر میں اس وقت حج آیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حج کی جو تیاری اس وقت ہوتی تھی، محلے سے ایک فرد جاتا تھا اور سارا محلہ جشن مناتا تھا، عازم حج کو دیکھتا تھا، خوشیاں مناتا تھا، اور ہم اپنے دوستوں کے ساتھ لڑکپن میں مسجد کے پاس ایک بڑی سل کے 2 پتھر تھے، جو یوں سمجھ لیجئے کہ پتھر کے صوفہ، اس پر ہم بیٹھ کے والد صاحب جانے سے پہلے سے ہی ذکر کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں، حج کو جانے والے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، حج میں یہ ہوتا ہے، حج میں یہ ہوتا ہے، کعبۃ اللہ شریف وہاں جانے والے ہیں، مدینہ طیبہ جانے والے ہیں، اور زار و خطار رو رہے ہیں۔ ہم بچپن میں ہم پر جو بیتی ہم بتا رہے ہیں آپ کو۔ اور اس کے بعد اس وقت زمانہ ہوتا تھا، اکبری جہاز سے گئے تھے، تقریباً 3.5-4 مہینے کا عرصہ لگا تھا، اور واپس آنے کے بعد
مجھے اگر سرسری بھی یاد ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 1.5 سے 2 مہینے تک اس مقدس سفر کی رودات سننے اور سنانے میں نکلتی تھی. 1.5 سے 2 مہینہ عازم حج کر لیے ہیں، حاجی آ گئے ہیں، اور حاجی آنے کے ساتھ ہی لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، خدم بوسی کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، حج کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں، وہاں کے منظروں کو یاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، سنانے والا رو رہا ہے، سننے والے رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں. آج سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ لیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. تو اور ماڈرن اتنا ہو گیا ہے کہ قیامت کی جو نشانیاں یہ بتائی گئی ہیں اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب اللہ کے گھروں کو بہت زیب و زینت والا بنا دیا جائے گا. لوگ فخر و مباحات کریں گے اپنی اپنی مساجد کے رنگ و رونق کو بتا کر کہ ہماری مسجد ویل فرنشڈ، ویل ڈیکوریٹڈ، بہت ہی شاندار. اور آپ دیکھ لیجئے کہ تقریباً 100-200 سال ہوں گے. بہرحال ادھر سمرقند، بخارا وخارا کی مساجد کو تو دیکھتے ہیں تو دروازوں پر تک گولڈ چڑھا ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہو گئی. حرمین کا بھی وہی نقشہ کر دیا گیا ہے. اور جب سے کہ یہ باطل فرقہ، نجدی فرقہ آیا ہے 1924 میں، جب سے یہ آل سعود کی حکومت آ کر اسلام دشمنی کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں کہ مقدس مقامات کو ملیامٹ کر رہے ہیں، شوال المکرم کی یہی 8 تاریخ کو جنت البقیع اور جنت المعلا میں اصحاب کرام، ازواج مطہرات، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقبروں کو شہید کر دیا گیا. اور یہ ڈھونگ رچانے والے ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، شرک 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 کہہ کر. آپ دیکھ لیجئے. اور وہاں کی جو روحانیت تھی، وہاں کی جو نورانیت تھی، اسے ختم کر رہے ہیں. ویل ڈیکوریٹڈ کر دیے ہیں حرم شریف میں. مشقت نہیں. 74 میں جب والد قبلہ گئے تھے اس وقت حرم شریف کے صحن میں پورا فلورنگ نہیں تھی. وہاں پر جب چلتے تھے دھوپ لگتی تھی اور موٹے موٹے کنکر چپتے تھے، لوگ بیمار پڑتے تھے. میں ذرا آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں، بزرگان دین اسلاف کی طرف لے چلتا ہوں. حضرت بندگی میاں سید شریف تشریف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بندگی میاں شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 فرزندوں میں سب سے چھوٹے فرزند ہیں، جب حج بیت اللہ کے لیے گئے ہیں، تقریباً 500 سال پہلے کی بات ہے. غور کیجئے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس وقت سفر کیا ہوگا، کیسی مشکلات ہوں گی. اب یہ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اللہ اللہ کر کے حج بیت اللہ کے لیے پہنچ چکے ہیں. جدہ پہنچ گئے. جدے سے مکہ المکرمہ جا رہے ہیں اور شدید سفر کی مشقتیں جھیلتے ہوئے جا رہے ہیں. آخری میں صورتحال یہ ہوئی کہ آپ کی حالت اتنی بری ہو گئی کہ آپ غشی کھا کر گر گئے. تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے. اسی دوران گھوڑے کے ٹاپو کی آواز، گھوڑے کے پیروں کی آواز سنی آئی. آپ نے آنکھ کھولا تو دیکھا کہ گھوڑے پر ایک مقدس ہستی آئی ہے قریب میں اور کہتی ہے کہ بیٹا اٹھو، میں تمہیں پلک جھپکتے ہی کعبۃ اللہ میں پہنچاتا ہوں. تو آواز پہچان لیتے ہیں حضرت تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آپ کے والد بزرگوار شہید حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ قنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. پہچان کے اتنی مشقت کے باوجود، آفر آنے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ابا جان میں آپ کا بیٹا ہوں، مشقتیں جھیلتے ہوئے جاؤں گا. تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواباً ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں بیٹا تو شیر کا بیٹا ہے، ایسے ہی بلند حوصلگی رکھنا چاہیے. تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ یہ سفر حج بڑا اہم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیے کہ یا رسول اللہ کیا حج زندگی میں ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموشی اختیار فرمائیں.
پھر سوال کرنے والے صحابی نے پھر دوسری مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ بھی یہی سوال کیا، آپ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ارشاد فرمائے کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر ہر سال حج فرض کر دیتا، اور تم یہ سکت نہیں رکھ سکتے تھے، تمہارے لیے مشقت کا موجب ہو جاتا، مصیبت بن جاتی۔ اس لیے اللہ نے ہر فرض کو ایک ایک مخصوص اوقات میں مقرر کر دیا ہے۔ تو حج بھی اتنا بڑا فرض ہے، زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض کیے ہیں، لیکن ایک فرض ایسا ہے جو ہر حال کرنا ہے۔ اس کے لیے کوئی ٹائم، کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی پوزیشن، کوئی سچویشن، کوئی کنڈیشن نہیں ہے، وہ ہے ذکر اللہ۔ اور ساری عبادتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صحبت صادقین، طلب دیدار خدا وغیرہ وغیرہ، جتنے فرائض نبوت اور فرائض ولایت ہے، یہ سارے کے سارے ذکر خدا کا ذریعہ ہیں، اللہ کی یاد کا ذریعہ ہیں، یاد الہی کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں یاد الہی کے تعلق سے آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، صبح اور شام، صبح کرو شام کرو۔ تو اس اعتبار سے کوئی لمحہ، کوئی لحظہ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں رہنا ہے۔ یہ ساری عبادتیں یاد الہی کا ذریعہ ہے، اور یاد الہی مین ہے، اصل ہے، اور یاد الہی سے ہی محبت پیدا ہوتی ہے، یاد الہی سے ہی معرفت ہوتی ہے، جو ہماری اور آپ کی تخلیق کا اصل ذریعہ ہے۔ اب حج کے تعلق سے عموماً تیاریوں میں عام طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ حج کے لیے احرام رکھ لو، حج کے لیے پاسپورٹ رکھ لو، حج کے لیے پاکٹ منی رکھ لو، حج کے لیے کپڑے اچھے رکھ لو، اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھ لو۔ اگر پرائیویٹ ٹریولنگ ہے، پرائیویٹ ایجنٹ کے تھرو جا رہے ہیں، تو کھانے پینے کی بھی جھنجھٹ سے آدمی بری، لیکن بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں۔ اصل توشہ جو رکھنا ہے قرآن وہ بتاتا ہے، اصل جو پاکٹ منی ہونی چاہیے وہ قرآن بتاتا ہے، اصل جو لباس ایک حاجی کو رکھنا ہے وہ قرآن بتاتا ہے۔ کیا ہے؟ وَتَزَوَّدُوا، تم توشہ تیار کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین توشہ، بہترین پاکٹ منی، بہترین لباس اصل کیا ہے؟ وہ ہے تقویٰ، پرہیزگاری، ڈر۔ تو تقویٰ پرہیزگاری کے بعد ہی کرنا چاہیے۔ آج ماڈرنزم اتنا ہو گیا ہے کہ آدمی انتشار میں مبتلا ہو گیا۔ عموماً دیکھ لیجئے آج کل تو یہ موبائل فون ایسی بڑی بلا نکلی ہے کہ موبائل فون کی وجہ سے آدمی جو ہے، یعنی جتنی جدید ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی کو اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے ہر چیز کے لیے رکھا ہے۔ چھری، چاقو کاٹنے کے لیے بھی ہے اور تراشنے کے لیے بھی ہے۔ تو کاٹنا ہے میوہ ترکاری، گلا نہیں کاٹنا ہے۔ ویسے ہی یہ ٹیکنالوجی بھی اچھی چیزوں کے لیے استعمال کرنا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے، دیکھ لیجئے آپ کے سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر اس پر بتایا جا رہا ہے، خاص طور پر مہدویوں کو بھی ایسے لعنتی کاموں سے بہت دور رہنا چاہیے۔ ترقی کرتے کرتے آدمی اتنا سیلفش ہو گیا ہے کہ سیلفی سٹک بھی نکل گئی ہے، سیلفی سٹک سے سیلفی لے رہے ہیں، کعبۃ اللہ کے ڈور کے پاس ٹھہر گئے، اتنے ماڈرن ہو گئے کہ مقصد کو چھوڑ دیا، رخصت بھی چلے گئی۔ اب اس کے بعد عادت اتنی ہو گئی ہے، رسم میں اتنا مبتلا ہو گئے ہیں کہ حج بیت اللہ میں کعبۃ اللہ شریف کے پاس گئے ہیں، وہاں پر جانے کے بعد آدمی اگر اس کا دل نہیں لرز رہا ہے، اس کے پیر نہیں کانپ رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ پھر سے کعبے کے حدود کے باہر آ کر توبہ تلہ کر کے پھر سے جانا ہے کہ مالک کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے رقت طاری نہیں ہو رہی ہے، تیری محبت طاری نہیں ہو رہی ہے، تیرا خوف طاری نہیں ہو رہا۔ کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس ٹھہرے ہوئے سیلفی لے رہے ہیں، حتیم میں جا رہے ہیں سیلفی لے رہے ہیں، صفا مروہ میں ہے سیلفی لے رہے ہیں، ویڈیو کلپ لے لیا فیس بک پر ڈال دیے، یوٹیوب پر ڈال دیے، ٹویٹر پر ڈال دیے۔ یہ نہیں ہے۔
پہلے کے بزرگان دین کے پاس کیا تھا، کیسے جاتے تھے۔ آج پورا عبادت کا معیار جو ہے گھٹتے مہدی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ میران جی رخصت بھی تو دین ہے، عالیت اگر کوئی اختیار نہیں کر سکتا تو رخصت بھی تو دین ہے۔ تو مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ ہاں رخصت تو دین ہے، لیکن آدمی اگر عالیت کو اختیار کرے گا تو رخصت پر آ کر ٹکے گا، اگر رخصت کو اختیار کرے گا تو پھر گرے گا تو جہنم میں جائے گا سیدھا۔ تو اس اعتبار سے دیکھ لیجئے آپ پچھلے زمانے کی وہ سنہری یادوں کو یقیناً حج کی تیاری کے لیے آدمی کو ذہنی طور پر قلبی طور پر بھی تیار پریپیڈ جو ہونا ہے، اس کے لیے جس طرح ہمیں مالی اعتبار سے یا آئی ڈی کے اعتبار سے تیاری کرنی ہے، ساتھ ساتھ ذہنی طور پر قلبی طور پر بھی تیاری کرنی ہے کہ اللہ نے زندگی میں ایک ایسا موقع دے رہا ہے کہ یہاں پر آزمائش ہے ہماری، کہ اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں اور اللہ کے نبی کی بارگاہ اقدس میں پہنچ رہے ہیں، تو ہمارا ایمان کا معیار کیا ہونا چاہیے، عقیدت اور محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے، خشیت ڈر کتنا ہونا چاہیے، کتنا پیدا ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ ایک پکنک کی طرح ہو جائے گا، اور قریب اللہ معاف کرے آج کے زمانے میں ٹورزم کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی بن گیا ہے، سعودی حکومت کے لیے تو بہت بڑا ذریعہ بھی بن گیا ہے ٹورزم کا۔ بہت سارے لوگ، آپ مجھ سے عمر میں بڑے یہاں پر حضرات موجود ہیں، وہ جانتے ہیں کہ عمرے کے لیے تو بہت کم جاتے تھے، بہت ہی کم۔ حج کے لیے تو محلے سے، جیسا میں نے عرض کیا کہ 2-1 جاتے تھے، تو وہ محلے کا یوں سمجھ لیجئے کہ دلہا ہوتا تھا، سب آتے تھے، ملتے تھے۔ اور ایک خاص بات جو ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ حج کو جانے والے عازم کو کبھی بھی امام ضامن نہیں باندھی جاتی تھی، کیونکہ سب کی تمنا یہی ہوتی تھی کہ اس مقدس سفر پر اگر وہاں پر موت ہوتی ہے تو بقی یا پھر معلّہ، 2 جنتوں میں سے 1 جنت تو ملے گی۔ یہ وجہ تھی۔ اور آج یہ ہو گیا ہے کہ آدمی جب جاتا ہے، میری باتوں کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ کسی پر ریمارک وغیرہ نہیں ہے، ہماری قوم کی عبادتوں کے معیار کو ہم گرنے نہیں دینا چاہتے، یہی بات ہے۔ اسی جذبے کے تحت میں ہمیشہ عالیت کی بات کو زور دے کر بتانے کی سعادت حاصل کرتا۔ تو اب دیکھیے کہ حج کے موقع پر اب آپ جائیں گے، مکہ المکرمہ پہنچ رہے ہیں، کعبۃ اللہ شریف میں جا رہے ہیں، وہاں کی ساری رنگ و رونق، وہاں کے ڈیکوریشن، وہاں کی آسائشوں میں آدمی اور آدمی کی نظریں الجھ کر رہ جائے تو بتائیے کہ حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلی مرتبہ کعبہ دیکھے تھے، وہ کعبہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ صاحب کعبہ تو بہت دور کی بات ہے، کعبہ بھی نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ آدمی، اس کی نظریں، اس کے جذبات الجھ کر رہ گئے ہیں دوسری چیزوں میں۔ آدمی کو تو اللہ کی ذات میں ضم ہونا ہے، اللہ کی محبت میں رنگنا ہے۔ اس لیے عبادتوں کی حلاوت بھی ختم ہو رہی ہے، معیار بھی گھٹ رہا ہے۔ اب جیسا کہ شاعر کہتا ہے کہ رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلخین غزالی نہ رہی۔ وہی بات آج ہو رہی ہے کہ حج کر رہے ہیں، لیکن حج کے بعد کی زندگی بڑی اہم اور نازک ہو جاتی ہے ایک حاجی کی۔ اس میں جو نمایاں تبدیلی آنا ہے وہ ہے سب سے بڑی صبر کا پیمانہ بہت بڑھ جاتا ہے حاجی کا، صبر کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے، اور ساتھ انکساری کا پتلا بن جاتا ہے۔ بات کی زندگی میں اگر انکساری نہیں ہے، نیستی نہیں ہے، اور تبدیلی ظاہری اور باطنی نہیں آ رہی ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ حج کا وہ فائدہ جو ملنا چاہیے نہیں ہوتا۔ تو ساری عبادتیں، سارے معیارات گھٹتے بہت ہی کم ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں پوری احتیاط کے ساتھ حج کے معاملے میں عبادت کے سچے جذبے کو، حقیقت کو ملحوظ رکھنا چاہیے،
اغیار کے طریقوں کو نہیں بلکہ اپنے اسلاف کے وہ طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے جو حج کو گئے ہیں، مشقتیں جھیلے ہیں، مہینوں مہینوں کے سفر کے بعد حج بیت اللہ گئے ہیں، اور حج بیت اللہ کے بعد وہاں پر جانے کے بعد جو کعبۃ اللہ کے صاحب کعبہ کو جو دیکھا ہے، وہ جذبہ ہمارے اپنے اندر پیدا کر کے وہی عبادت کرنی چاہیے۔ آج وہاں کی رنگ و رونق کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ ہے عقیدے کی، اعتقاد کی۔ مجھے اس بات میں برملا اظہار میں کسی قسم کا کبھی بھی کوئی تامل نہیں رہا، اور انشاءاللہ العزیز مرتے دم تک نہیں رہے گا، کہ وہاں پر جو حکومت مسلط ہے اسلام کے اس مرکز پر، ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے حب رسول کو جڑ پیڑ سے ختم کیا جائے مسلمانوں کے دلوں سے۔ یہ ایک الگ ہی عنوان ہے، اگر اس پر میں خطاب کروں تو کافی وقت لگے گا، لیکن میں آپ کو صرف دو ایک چیزیں بتاتا ہوں جس کا میں نے ذکر کیا کہ جنت المعلا اور جنت البقیع کے وہ مقدس مقبرے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ساری ماؤں کی ماں، ان کے مقبرے کو شہید کر دیا گیا یہی ظالموں نے، یہ بتا کے کہ یہ شرک ہے۔ ادھر مدینہ طیبہ میں بھی ویسی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فلاں کا، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سب مقبرے ختم کر دیے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام ایک لچکدار بھی ہے، آسان بھی ہے، اور بتا دیا گیا کہ اس میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی کے لیے جبر فورس نہیں ہے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر بائی فورس نماز ان کے پیچھے پڑھنے کو پابند کیا جاتا ہے، اور فاتحہ نہ پڑھنے کے لیے روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، شرک ادھر، قبلہ ادھر، روکا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا۔ اور آپ کو تاریخ بتاتا چلوں کہ آج کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی نماز، بڑی نماز، بڑی جماعت، بڑا، تو اس کے لیے صرف میں آپ کے سامنے ایک کلپ رکھ دیتا ہوں کہ ہمارے آقا و مولا حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ارشاد فرمائے ہیں وہ پورے اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے کہ بدنبال منکران مہدی نماز ما گزارت، منکران مہدی کے پیچھے نماز مت پڑھو، اگر گزاردہ باشد سہون بائی مسٹیک پڑھ لیے ہیں تو باز بگردانید اسے لوٹاؤ۔ تو عقیدہ ایک بنیادی چیز ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ عقیدہ سافٹ ویئر ہے اور عمل ہارڈ ویئر ہے۔ جب تک سافٹ ویئر میں وائرس رہے گا سسٹم نہیں چلے گا، کتنا بہترین کانفیگریشن کا ہو۔ تو عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اور عقیدہ میچ ہونا چاہیے۔ کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ ایک مشہور کتاب ہے جس میں چاروں ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ، یہ چاروں ائمہ کے مسالک کو کسی بھی ایک مسئلے میں بتایا گیا ہے، کون سے امام کس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں۔ وہ کتاب 5 یا 6 جلدوں پر مشتمل ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ اس میں باضابطہ یہ بتایا گیا ہے کہ امام اور مقتدی کے عقیدے میں سملیرٹی، یکسانیت اور مطابقت ہونا ضروری ہے، ورنہ امام کی امامت اور مقتدی کی اقتداء صحیح اور درست نہیں ہوتی۔ تو مہدی موعود برحق علیہ السلام نے بھی وہی فرمایا، اسی مناسبت سے فرمایا۔ اور افضل الما حضرت سید نجم الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب رسالہ اقتداء بھی ہے جس میں ساری تفصیل بتا دی گئی ہے، ائمہ کے اقوال، ساروں کے اقوال بتا دیے ہیں۔ اب بڑی نماز کا شوق، میں ایک بات آپ کے سامنے ایک نقطہ اہم رکھنا چاہتا ہوں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ پلیز، کہ مکۃ المکرمہ کی بعد جماعت نماز کا اجر و ثواب 1,00,000 بعد جماعت نمازوں کا دیا جانے کا احادیث میں وعدہ ہے۔ کیا ہے؟
مکۃ المکرمہ میں پڑھے جانے والی نماز انڈیویجول ہو، انفرادی ہو یا جماعت کے ساتھ، انڈیویجول ہے تو 1 لاکھ، اگر جماعت کے ساتھ ہے تو 1 لاکھ جماعت کے ساتھ پڑھنے والی، مدینہ طیبہ میں 50,000، کوئی شک نہیں، ہمارا ایمان ہے آمنا صدقنا۔ لیکن یہاں پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں کی امامت میں نہیں ہے، یہ بڑا خاص نقطہ ہے، وہاں کے امام کے پیچھے پڑھنے پر ہی 1 لاکھ ملے گے، یہ کہیں نہیں ہے۔ اہم سوال یہ ہے، اگر 2 مہدوی، مہدی علیہ السلام جیسا فرماتے ہیں کہ باہر جاؤ تو 2 مل کر جاؤ تاکہ نماز با جماعت کے ثواب سے محروم نہ ہو، تو حج میں بھی مہدوی اپنی جماعت بنا سکتے ہیں تو جماعت کا وہی ثواب ملے گا۔ یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اتنی میجارٹی 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 30 لاکھ ہونے پر ہی جتنا یہ بڑھتے جائیں گے اتنا ثواب بڑھے گا، کہیں بھی نہیں ہے۔ 50 لاکھ بھی پڑھو تو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب، 2 کروڑ بھی پڑھو تو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب، 2 آدمی بھی 2 افراد بھی جماعت بنا کر پڑھو تو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب۔ یہ کہیں بھی نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں، غور کی بات ہے۔ عموماً دیکھا دیکھی، سکاوا سکی، یا پھر کوئی اگر کہتا ہے کہ پڑھ لینا چاہیے تو وہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ پڑھنے والے سے زیادہ مجرم اجازت دینے والا ہے۔ اقتداء کے معاملے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ میں اس کے لیے اپنی بات نہیں، باہر والے ایک عالم کا کلپ آپ کو سناتا ہوں، اس میں دیکھیے انہوں کتنا دھڑلے کے ساتھ عقیدے کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ ہمارے کو خالی عقیدے کی اہمیت کو اختیار کرنا ہے، عقیدے کو بچانا ہے۔ اگر ہمارے عقیدے میں وائرس آ جائے تو پورا سسٹم دھرے کا دھرا رہ جائے گا، حج پورا برباد اور غارت ہو جائے گا۔ بڑی نماز کے، بڑی جماعت کے شوق میں لوگ اپنے اس بڑی عبادت کو غارت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سنیے کلپ آپ۔ اکثر لوگ نماز کسی بھی مسجد اور کسی بھی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہی نہیں ہے۔ سنی امام دیکھنا چاہیے، وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس لیے کہ اس کے بعد ایمان ہی ہے۔ اور دلیل میں بارہا کئی جلسوں میں دے چکا ہوں، پتہ نہیں اللہ جانے کب ہماری قوم کو سمجھ میں آئے گا۔ امام حسین کا نام لیتے ہوئے سیرت ہی نہیں دیکھتے۔ پاکستان کے یزیدیوں کے پیچھے کربلا میں امام نے نماز نہیں پڑھی، 72 لوگوں کے ساتھ الگ جماعت بنائی۔ اب غلط یہ ہے کہ بڑی جماعت مت دیکھو، امام کا عقیدہ دیکھو۔ امام صحیح ہے تو پڑھو ورنہ چھوڑو، بڑی جماعت کا روپ مت دکھائے کوئی۔ بہرحال چاہے وہ حرم کا اور مدینے کا امام کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی اگر عقیدہ گندا ہے تو۔ کیونکہ مدینے میں بہت سارے بدعقیدوں نے بھی کسی زمانے میں نماز پڑھائی۔ میں تعلق سے ایک آپ کو روایت سنا بھی دیتا ہوں، بڑی پیاری روایت ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، بلوائیوں نے قبضہ کر لیا۔ بلوائی کون تھے؟ عثمان غنی کے قاتل۔ مسجد نبوی میں بلوائیوں کا امام نماز پڑھاتا ہے۔ لوگ حضرت علی کے پاس آئے، کہا کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں، ہم بلوائیوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں جو حضرت عثمان کے قاتل ہے؟ مولا کائنات نے کہا اس زمانے کے لیے میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا وقت آئے کہ میرے مصلی پر ظالم مسلط ہو جائے تو آیا علی تو گھر میں نماز پڑھنا، اللہ تجھے جماعت کا ثواب عطا کرے۔ تو وہ تو عثمان کے قاتل تھے، یہ تو کم بہت ایمان کے قاتل ہیں، یہ تو اس سے برے ہیں، اس سے بدتر ہیں، تو ان کے پیچھے نہیں ہوں۔ تو اب اس اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ یہ تو ایک غیر مہدوی کی سوچ ہے، اپنے ہم عقیدہ لوگوں کے عقیدے کے تحفظ کے لیے یہ کہہ رہے ہیں۔ اب ہمارے لیے ایسی، اب لوگ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی جماعت، اتنی بڑی نماز، بانڈڈ لیبر امام کے پیچھے نماز کیسے ہوگی جو کئی ہزار ریال کی تنخواہ پر حکومت سعودی عرب کی طرف سے متعین ہے، اور جو خطبہ وہ پڑھتا ہے بادشاہ وقت کی منظوری کے بعد آتا ہے ان کے اپنے عقیدے کے حساب سے۔ ہمیں حج کرنا ہے۔ میں جب 92 میں گیا تھا اس وقت، اس سے پہلے ایران کا خمینی شیعہ بھی حرمین میں اقتداء نہیں کرتے تھے، فتویٰ نکالا کہ اتحاد بین المسلمین کے تحت حرمین میں
امام کے پیچھے نماز پڑھ لو اور فوری لوٹا لو، تو آپ آج بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دبکو پنے کا فتویٰ دینے کے بعد رافضی جو عقیدے میں کمزور ہوتے ہیں وہ لوگ بھی نماز جو ہی ختم ہوئی اٹھتے ہیں اور اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، پورے حرم میں گونجتی ہے اللہ اکبر۔ تو یہ دوہرے ایکٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ میں رہ کر صاحب کعبہ کو دھوکہ دینا ایک مہدوی کا شیوا نہیں ہو سکتا، ایک نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے میں بتاتا ہوں کہ یہ لوگ ظلمن اور جبرن کیسے سارے مسلمانوں پر اپنا عقیدہ، باطل عقیدہ تھوپ رہے ہیں۔ یہ برٹش گورنمنٹ کی اسٹیبلش کی ہوئی گورنمنٹ ہے، ایک سازش کے تحت مسلمانوں کے بنیاد کو کھوکھلی کرنے کے لیے، اور بنیاد کو کھوکھلی کرنے کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ حب رسول، عظمت رسول کو ملیامٹ کر دو، پھر ختم، اسلام باقی نہیں رہے گا۔ تو چنانچہ آپ دیکھ لیجئے جتنے مقامات مقدس ہیں اللہ سے ریلیٹڈ، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ صفا مروہ میری نشانیوں میں سے ہے، اس کو آج ڈھانک دیا گیا ابھی 1 سال 1.5 سال پہلے، اور زمزم کا کنواں اسے پورا بند کر دیا گیا۔ حضور کا وہ مکان اقدس جس میں آپ وہاں رہتے تھے اس کو لائبریری بنا کر بالکل ایک کچرے دان کی طرح رکھ دیا گیا۔ اور جو مقدس ترین مقامات ہیں دیکھ لیجئے، مقدس ہستیاں ہیں ان کے پاس، جنت البقیع میں ٹھہر کر حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار اقدس کی طرف اشارہ کر کے پوچھے متوع سے کہ یہ کس کی مزار ہے، تو وہ کہتا ہے کہ لا علم، مجھے معلوم نہیں، شاید یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ میں نے کہا کہ شاید ایسا، تو یمکن ہاکذا، ہو سکتا ہے، اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے، پوری انفارمیشن ہے لیکن دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ اب آپ بتائیے کہ ایسے دھوکے باز، ایسے بد عقیدہ لوگوں کے پیچھے ہماری اپنی مقدس عبادت تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کسی کے پریشر میں نہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی کے امپریس میں نہیں، کسی کو امپریس کرنے کے لیے نہیں، پھر اس کے بعد ایک مہدوی دھوکہ کیوں دے اللہ کو اللہ کے گھر میں؟ واہ کیا بات ہے۔ پلٹ جائیے 1925 میں یہ ظالموں نے، آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ مکۃ المکرمہ کے چاروں جانب 4 مصلی تھے، چاروں ائمہ کے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس امام کی نماز کا وقت شروع ہوتا اس فقہ کے امام کے امامت میں نماز ہوتی، باقی لوگ نہیں پڑھتے۔ پھر اس کے بعد اگر شافعی کا پہلے شروع ہو گیا، شافعی امام آگے آتا، شافعی مسلک کے لوگ آتے، کعبے میں پڑھ لیتے، وہ لوگ ہٹ جاتے۔ حنفی کا وقت ہوتا وہ آتے، مالکی کا ہوتا وہ آتے، حنبلی کا ہوتا وہ آتے۔ چاروں ائمہ کے چاروں مصلی تھے۔ آل سعود کی جب سے حکومت آئی انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ 4 مصلی مکۃ المکرمہ میں تھے، تو اس کا ریزن کیا تھا؟ فقہ کے اختلاف پر ایک امام کا ماننے والا دوسرے امام کے پیچھے نہیں پڑتا تھا، تو عقائد کے اختلاف کے بعد کیسا ہو سکتی ہے نماز؟ عقائد کے اختلاف کے بعد کیسا ہوگی؟ تو چاروں ائمہ کے ان مصلوں کو بھی برخاست کر دیا گیا۔ الغرض اگر ہم ایک مہدوی کی حیثیت سے، سچے مہدوی کی حیثیت سے، کہ ہمارا ایقان اور ایمان ہے کہ امامنا و سیدنا حضرت مہدی موعود علیہ السلام مامور من اللہ تھے، خلیفۃ اللہ تھے، اللہ کے حکم سے جو فرمایا، تو جب ذات پر ایمان ہے تو ذات کی ہر بات پر ایمان ہونا چاہیے، ورنہ ایسے حج سے بہتر ہے کہ حج کو مت جائیے، پیسہ بچائیے، یہیں پر انویسٹ کریے، کچھ آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی۔ ایمان کا سودا کرنے کا کہیں بھی نہیں بتایا گیا، چاہے مکۃ المکرمہ میں ہو یا مدینہ طیبہ میں ہو، کہیں بھی ہو، مہدوی امام۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ جب کسی مسجد میں نماز ہو رہی ہو تو دوسری جماعت بنانا مکروہ ہے، تو ہم بھی نہیں بنانا چاہیے۔ وہاں کی نماز ہونے کے بعد جب وہاں کی ریگولر نماز ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے، جانے والے حضرات واقف ہیں کہ سینکڑوں جماعتیں ایک وقت میں ہوتی ہیں، ادھر کچھ لوگ، ادھر کچھ لوگ، ادھر کچھ لوگ، مختلف لوگ پڑھتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم یہ فقیر 92 میں جب گیا تھا تو طواف قدوم کے وقت نماز فجر کے قریب پہنچا، ان کی نماز شروع ہوئی تو سیڑھیوں پر ہی میں بیٹھ گیا،
21 مہدوی حضرات کا قافلہ تھا، جس میں ممتاز شخصیتوں میں حضرت سید علی برطر صاحب مرحوم، حضرت یوسف ضیاء الدین صاحب اور دیگر حضرات تھے، میری والدہ محترمہ بھی تھی۔ سارے کے سارے سیڑھیوں پر بیٹھ گئے، ان کی نماز ہوئی، اس کے بعد ہم اتر کر نماز فجر پڑھے۔ بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ 21 افراد کی نماز کی یہ فقیر امامت کر رہا تھا، پلٹ کر دیکھا تو 1100-1200 کی نماز تھی۔ ان کو کوئی سروکار نہیں کون پڑھا رہا ہے، کیا پڑھا ہے، پڑھ لیے چلے گئے۔ تو کوئی بھی عبادت بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ہونا ہے۔ ادب پہلی چیز ہے، ادب کے بعد ہی عبادت کا لطف آتا ہے، ادب کے بعد ہی حلاوت ملتی ہے، ادب سے ہی انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ تو ساری عبادتوں میں ادب ہے، تو حج بیت اللہ بھی ایک بہت ہی خاص ترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک مرتبہ یہ عبادت کو فرض کیا ہے، اس لیے جانے والے عازمین ایک ایک رکن حج کو، رکن عمرہ کو بڑی ادب کے ساتھ، بڑی نزاکت کے ساتھ اختیار کریں۔ جیسے اب میں کچھ احکامات آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا، بہت ہی مختصر ہیں، تفصیل کے طلبگار حضرات اگر رجوع ہو تو انشاءاللہ بتا دی جائیں گی۔ حج کے احکامات میں یہ ہے کہ حج کے مخصوص دنوں میں اور مخصوص مہینوں میں ہی حج ہوتا ہے۔ حج کے ایام ہے 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک، اور عمرہ ان ایام کے علاوہ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ ارکان حج میں احرام باندھنا، طواف قدوم یا زیارت کرنا، سعی کرنا، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، عرفات کے میدان میں لمحہ بھر کے لیے کم از کم ٹھہرنا، اور سارے مناسک میں ترتیب کو باقی اور برقرار رکھنا۔ پہلے جو کام کرنا ہے وہ پہلے کرنا، اس کے بعد کرنے والے کام کو بعد کرنا، یعنی ترتیب کو برقرار رکھنا۔ اور ارکان حج میں مقررہ اوقات بھی ایک رکن ہے، اور مقررہ مقام، جو پلیس پر جو حکم بجا لانا ہے وہی کرنا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے قران، اور دوسری ہے تمتع، اور تیسری ہے افراد۔ قران سب سے اعلیٰ قسم ہے، جو قران کا مطلب ہے کسی 2 چیزوں کو ملا دینا۔ تو حج قران کرنے والا احرام باندھنے کے بعد عمرہ کر کے احرام نہ کھولے، اور احرام کے دوران میں جو چیزوں کی پابندیاں ہیں، جو چیزیں حرام ہیں، ان چیزوں سے بچتے ہوئے حج کرے، وہ اسی احرام سے اسے مقرن کہتے ہیں، قران والا۔ اور دوسرا ہے تمتع۔ تمتع کا مطلب کچھ وقت کے لیے فائدہ اٹھانا، کچھ بعد میں۔ تو یعنی حج تمتع کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھ لے، عمرہ کر لے، عمرے کی ادائیگی کے بعد احرام کھول دے، عام لباس میں آ جائے، پھر حج کا جب موقع آئے یا اس بیچ میں اور مزید عمرے کرنا چاہتا ہے تو عمرے کر لے، اس کے بعد حج کا احرام الگ سے باندھے۔ دوسری قسم تمتع کی ہے۔ تیسری قسم ہے حج افراد۔ حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ وہ حاجی جو صرف حج کے لیے احرام باندھے، حج کے ایام کے شروع میں صرف حج کے لیے، اس میں عمرہ وغیرہ شامل نہیں ہے۔ آداب احرام میں یہ چیزیں ملحوظ رکھنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، یعنی سلا ہوا کپڑا پہننا احرام کی حالت میں درست نہیں ہے، سر ڈھانکنا احرام کی حالت میں درست نہیں ہے، خوشبو لگانا، عطر لگانا، صابن سے چہرہ دھونا، شیمپو کا استعمال وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں منع ہے۔ احرام 2 رنگین کپڑوں، سفید کپڑوں کے ساتھ احرام ہوتا ہے۔ رنگین لباس کا اختیار کرنا احرام کے آداب کے خلاف ہے۔ سر مرد کے لیے اور چہرہ عورت کے لیے نہیں ڈھانکنا چاہیے، یعنی ظاہر کرنا چاہیے۔ تیل لگانا بھی منع ہے، اور جسم کے کسی بھی حصے سے بال اکھاڑنا، جلانا، توڑنا، یہ احرام کی حالت میں منع ہے۔ اور احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، گالی گفتار کرنا، جھگڑا کرنا، فحش کلامی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، یہ بھی منع ہے۔ اور احرام کی حالت میں زوجین صحبت سے بھی دور رہیں، یہ بتا گیا۔ اب جو سب سے
اہم چیز ہے تلبیہ، چاہے وہ عمرہ ہو یا حج، اس دوران جو تلبیہ پڑھی جاتی ہے، وہ تلبیہ کے الفاظ ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے دہرانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے معنی ہے میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ساری تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہی ہیں اور ساری بادشاہی بھی تیرے واسطے ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ احرام باندھنے کے بعد 3 مرتبہ مرد آدمی تھوڑا سا بلند آواز سے یہ تلبیہ پڑھنا چاہیے، کم از کم 3 مرتبہ، اور عورت بالکل آہستہ پڑھنا چاہیے، زبان منہ کے اندر ہی پڑھنا چاہیے۔ اور یہ تلبیہ پڑھنے کے بعد احرام باندھنے کے ساتھ ہی سر کو مرد آدمی کھول دینا اور عورت چہرہ کھول دینا چاہیے۔ تو اب اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن، ایک مہدوی کا سر ہمیشہ ڈھکا رہنا چاہیے، چاہے وہ نماز کی حالت ہو یا نماز کے علاوہ ہو۔ اس کے لیے ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بس کافی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوموا، سر کو ڈھانکو، سر پر ٹوپی پہنو، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَصَوَّمَتْ، بے شک ملائکہ اپنے سروں کو ڈھانکتے ہیں۔ تو فرشتوں کا عمل ہے، سارے انبیاء اکرام ڈھانکے ہیں، اولیاء اللہ ڈھانکے ہیں، بزرگان دین ڈھانکے ہیں، حتیٰ یہ کہ بدن پر سطر ڈھانکنے کے لیے کپڑا بھی نہ تھا، لیکن اس کے باوجود یہ جو مقدس مہینہ ہے شہادت مخصوصہ کا، اس مقدس مہینے کی وہ عظیم ہستی کے تعلق سے آیا ہے کہ ایک مرتبہ امام الکائنات حضور مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھتے ہیں کہ جماعت میں حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ خدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے، تو بے چین ہو کر اپنے صدیق کے پاس جاتے ہیں، ان کے حجرے پر جا کر پکارتے ہیں، آواز دیکھتے ہیں کہ بھائی سید خدمیر کیا بات ہے؟ تو آپ اندر ہی سے جواب دیتے ہیں کہ میران جی، مسجد میں یا جماعت میں آنے کے لیے میں اس لیے مجبور ہوں کہ مجھے سطر ڈھانکنے کے لیے لباس بھی نہیں ہے، ایک ہی ہے جس سے میں دھو کر ڈالا ہوں، اور اپنے سطر چھپانے کے لیے گھر میں ایک گڑھا کھود کر اس میں بیٹھ گیا ہوں۔ لیکن روایتوں میں آیا ہے کہ وہ عظیم ہستی بھی اپنے سر پر جو ٹوپی پہنتے تھے یا رسی باندھتے تھے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، لیکن وہ بہرحال آپ سر کو ڈھانکتے تھے۔ تو احرام کی حالت میں اگر محرم، احرام باندھنے والا غلطی سے بھی سر پر ٹوپی پہن لے تو ایسی صورت میں دم دینا پڑتا ہے، ایک بکرا ذبح کرنا پڑتا ہے پینالٹی کے طور پر۔ اب آپ اندازہ لگائیے کتنا اہم ہوا، اور پورے کا پورا مناسک حج کا منظر عشق الہی کا ہے، عشق میں ڈوب کے کرنا ہے۔ حکیم کا جو حکم ہے، جو لباس بول دیے وہ لباس پہننا ہے، جو عمل بول دیے وہ کرنا ہے، شیطان نظر نہ ہو کنکریاں مارنا ہے۔ لیکن عموماً آپ دیکھ لیجئے کہ ٹریول ایجنٹس کے تھرو جاتے تو احرام کی حالت میں سروں پر ٹوپی پہنے ہوئے رہتے ہیں، عموماً رہتے ہیں۔ تو میں یہ باریک باتیں دو ایک اس لیے آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اس سے بچیں، جتنا ادب کو ملحوظ رکھا جائے گا، جتنی باریکیوں کو۔ اب احرام کی حالت میں بال اکھاڑنا نہیں ہے، چاہے وہ داڑھی کے ہو، چاہے بغل کے ہو، زیر ناف ہو، ہاتھ کے ہو، بیٹھے بیٹھے ہو، کسی سر کے ہو، کاٹنا، ترشوانا، نکالنا، اکھاڑنا، جلانا سب منع ہے۔ اب آج کی ماڈرن دنیا کے لوگ تو ایسے ہیں کہ 2 دن کا حج کیے واپس بیک ٹو پویلین، استغفر اللہ ربی، کہاں کا حج ہوا؟ وقوف عرفات لمحے بھر کے لیے ٹھہرنا ہے، فرض ہے، ارکان حج میں، فرائض حج میں اہم ترین فرض ہے، ایک لمحے کے لیے بھی میدان عرفات میں اگر نہیں ٹھہرے حج نہیں ہوگا، اللہ کا حکم ہے۔ تو اب ٹوپی دیکھ لیجئے آپ پہن لے کے نکل کر چلے جاتے، تو یہ ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ جب احرام باندھتے ہیں، اب عموماً سفر اتنا گھٹ گیا ہے، وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ حج کا تربیتی
اجتماع ہے اور اس میں میاں بار بار قیامت کی نشانیاں بیان کریں تو قیامت کے قریبی دور میں ہے، اس وقت کی تو نشانیاں بیان کرنا ضروری بھی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بتایا گیا کہ اِنَّ مِنْ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ أَنْ يُظْهَرَ فَجَاءَتُ الْمَوْتِ، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ کہ اچانک کی موتیں کثرت سے ہوا کریں گی، اور لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ بالکل قریب نہ ہو جائے، سال مہینے کے مانند مہینہ ہفتے کے مانند، ہفتہ دن کے مانند، دن گھنٹے کے مانند، اور گھنٹہ منٹ کے مانند۔ آج وہی ہو رہا ہے جو 3-4 مہینے سال بھر کا سفر تھا، گھٹتے گھٹتے 5.5 گھنٹے میں ہو گیا۔ ادھر بیٹھے اناؤنسمنٹ ہوا تک، سیٹ سنبھلے تک، ٹیک آف ہوا تک، پھر لینڈ کرنے کا ٹائم آ گیا، پہنچ گئے۔ تو ایسے دور میں آ گئے ہیں، تو احرام یہیں سے باندھا جا رہا ہے، مختصراً احرام یہیں سے باندھا جا رہا ہے۔ تو احرام کی نیت آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ مختصر نیت بھی ہے کہ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرے کی نیت کیا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما دیجئے اور اسے قبول فرما لیجئے۔ اس کے بعد پہنچنے کے بعد جو پہلا کام ہوتا ہے طواف کی نیت ہے۔ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں نے طواف کا ارادہ کیا ہے، تو اسے میرے لیے آسان فرما اور اسے قبول فرما۔ اس کے بعد مرحلہ ہوتا سعی کا، اس کی نیت ہے اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروۃ 7 اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں نے صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان سعی کا، دوڑنے کا ارادہ کیا ہے، 7 چکر کرنے کا، تیری چاہت اور تیری خوشنودی کے لیے تو میرے لیے آسان فرما اور اسے قبول فرما۔ تو یہ مرحلے کرنے کے بعد کچھ وقت گزرتا، پھر تو ایک ایک لمحہ وہاں کا، ایک ایک خطہ وہاں کا، ایک ایک کنکر وہاں کا مقدس ترین ہے۔ ملی ہوئی زندگی کے ان غنیمت لمحات کو اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزارنا چاہیے۔ کہیں بھی ایک مہدوی کی شان دکھنا چاہیے کہ عبادت کے لیے گئے ہیں اور عبادت ہی ہو، عبادت وہ عبادت جو عادت اور رسم سے خالی ہو، رسم اور عادت والی نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کی خوشنودی کے سچے جذبے کے ساتھ ہو۔ تو یہ مختصراً احکامات ہیں۔ مزید اگر احکامات کوئی جاننا اور پوچھنا چاہتا ہے تو فقیر کا کانٹیکٹ نمبر ہے، نوٹ کر سکتے ہیں، 9989196786۔ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، 9989196786، اس پر بھی آپ پوچھ لے سکتے ہیں۔ تو سب سے اہم ترین جو بات ہے وہی کہ ہمارا سفر جسمانی سے زیادہ روحانی ہو، ہارڈ ویئر سے زیادہ سافٹ ویئر والا ہو، للہیت پر مبنی ہو، کیونکہ اللہ ہر جگہ للہ بولا ہے، لیوجہ اللہ بول رہے ہیں، دعا میں بھی ہم نیت میں بھی لیوجہ اللہ کر رہے ہیں، للہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے لیے کیسا ہو؟ اللہ والوں جیسا ہو، آج کے ٹی وی چینل جیسا نہ ہو، آج کے لوگوں کے جیسا نہ ہو، بلکہ اللہ والوں کا ہو، جنہوں نے اللہ کی ذات میں ضم ہو کر، ڈوب کر حج کیا ہے، اور حج کرنے کے بعد زندگی میں ایسے انقلاب آیا ہے، ایسی تبدیلی آئی ہے کہ واقعی لوگ حاجی آنے کے بعد، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب والد بزرگوار آنے کے بعد تقریباً 1.5-2 مہینے تک ایسا سلسلہ چلتا رہا کہ گھر میں ایک بہار تھی، لوگ آ رہے تھے، پوچھ رہے تھے، نماز کو جاتے، نماز پڑھتے آتے، مختلف لوگ آتے، ملتے بیٹھتے، اس کے بعد پوچھتے، زار و خطار رویا جاتا، روتے اور رلاتے کہ بھائی حج میں یہ ہوتا، حج میں یہ ہوا، اللہ کا گھر ایسا دکھا، حجر اسود کو ایسا چوما گیا، ایسا چوما گیا۔ اب اگر انسان صرف جائے اور یوں جا کر یوں پلٹ کر آ جائے تو آپ بتائیے کہ وقت بھی انویسٹ ہو رہا ہے، پیسہ بھی انویسٹ ہو رہا ہے، اور فزیکلی بھی آپ وہاں پر اپروچ ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو نہ پیسے کا ریٹرن مل رہا ہے، نہ فزیکلی کا آپ کو ریٹرن مل رہا ہے، تو پھر ایسے حج سے کیا فائدہ؟ یہی فرق ہونا چاہیے۔ میں منتظمین کے لیے دعا گو ہوں اور یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اچھا میسج
قوم کو کہ اب تک لوگ سمجھتے تھے کہ بھئی حج کو جانا اور حج کر لینا آ جانا ہے، نہیں، ہمیں عالیت والا عمل کرنا ہے، عبادت چاہے حج ہو یا کوئی اور عبادت ہو، عالیت والی عبادت اور بندگی کو اختیار کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ میسج اور دور تک بھی، دوسروں تک بھی جب جائے گا تو مہدوی ایک اپنے عبادت کے ایک الگ ہی رنگ اور ڈھنگ کے ساتھ، نرالے انداز کے ساتھ جب جائے گا تو انشاءاللہ العزیز رب کعبہ مہربان ہو کر کعبے کی رونق اس کی آنکھوں میں بسا دے گا۔ مدینہ طیبہ میں تو جو اشک گریں گے، حب نبی میں، عشق نبی میں جو گریں گے، تو جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی حج کرنے کے بعد میرے شہر میں آ کر میری قبر کی زیارت کرے گا اور میں استغفر اللہ کے ساتھ کہوں گا کہ گستاخی ہوگی زیارت کا لفظ استعمال کرے۔ زیارت عربی میں کہتے ہیں ملاقات کو، ملاقات کرنے کے لیے غلام کو اختیار نہیں کہ آقا دو جہاں سے ملاقات کا لفظ استعمال کرے۔ حاضری، قدم بوسی، عقیدت اور محبت میں ڈوب کر جانا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر جب جائیں گے، محبت کے پھول جب نچھاور کریں گے، تو حدیث میں جیسا آیا ہے کہ حج کرنے کے بعد ایک مومن بندہ میرے قبر کی زیارت کرتا ہے تو گویا وہ مجھ سے میری زندگی میں ملاقات کیا ہے۔ قربان جائے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ اتنا بڑا ایڈوانٹیج دیے ہیں حاجی کو، اتنا بڑا ایڈوانٹیج دیے ہیں کہ جیسے زندگی میں ملاقات ہوتی ہے نبی سے، تو اتنی تو سکت نہیں، اتنی تو نہیں۔ شہنشاہ دو عالم کے غلاموں کی جگہ بھی اگر مل جائے تو بس ہے۔ میں مجھ ناچیز فقیر پر گزری ہوئی ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جب 2009 میں عمرے کے لیے گیا تھا، وہ مقدس چبوترا عارفان باللہ کا، جنہوں نے عرفان میں ایسے جھنڈے گاڑے ہیں، جن میں کی ممتاز شخصیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ دو علم میرے پاس پہنچے ہیں رسول اللہ سے، ایک کو تو پہنچا دیا، اگر دوسرا پہنچاؤں تو مخلوق سنسار کر دے گی۔ وہ عرفان کے علم بردار بیٹھے تھے وہ چبوترے پر جسے اصحاب صفا کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ اسے بھی داخل عمارت کر دیا گیا، اسے بھی ایسا خوبصورت بنا دیا گیا کہ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پلیس کی اہمیت بڑی ہوتی ہے، جگہ کی اہمیت ہوتی ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ صفا مروہ بھی تو جگہ ہے پہاڑی، تو جو اصحاب کرام وہاں پر تشریف فرما تھے، جن کو دروازے کے کونوں سے جھانک کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھانک کر دیکھ کر ان کی غربت پر رشک کرتے تھے کہ ملائکہ بھی ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں کہ یہ مصیبت جھیلتے ہیں۔ حقیقت میں وہ تارک الدنیا تھے، طالب مولا تھے۔ وہ چبوترے پر میں یہ ناچیز فقیر بیٹھا ہوا تھا تو ایک پاکستانی بڑی بے حد پن سے بے ادبی کے ساتھ دراز کر کے پیر آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزار اقدس کی طرف پیر کیے ہوئے تھا۔ میں اس کے قریب بیٹھا، بولا کہ بابا اگر تمہارے قریب تمہارے والد ہوں آئیں تو تمہارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا، تم کیا کرو گے؟ اپنے باپ کو نام سے پکارو گے؟ باپ آ کے اگر تمہارے کچھ کام بولے تو تم کیا بیٹھی جگہ بولیں گے یس ڈیٹ، نو ڈیٹ، یہی کہو گے، یا پھر ادب سے ریسپیکٹ دے کر اٹھیں گے، ٹھہریں گے، ہاتھ بنیں گے، جی بولیں گے، لحاظ کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی والد کا احترام اس کو۔ میں بولا آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر جو ہے سارے شہنشاہ آ کر تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، شہنشاہ کونین کے دربار میں ہیں، اور آپ اصحاب صفا کے اس چبوترے پر ہیں جہاں پر عارفان باللہ نے بیٹھا تھا، اور یہاں پر آپ ایسے بے حد پن سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ملا، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا دینا؟ اس کو میں نے انتہائی دلسوز انداز میں، بھڑکتے انداز میں اس کے جذبات کو ابھارا، تو اس نے زار و خطار رو لیا، پیر قریب کر لیا اور کہا کہ میں اپنی زندگی میں اس نصیحت کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں نے کہا کہ بھائی یہی نہیں بلکہ آپ کم سے کم ایک دو انسانوں کو دو، کیونکہ یہاں پر باضابطہ بے حدہ پن کی تبلیغ کی جاتی ہے، بے ادبی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ باضابطہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ادھر نہیں، نعوذ باللہ، وہ بھی مر کر قبر میں چلے گئے ہیں۔
اور پلٹو خدا ادھر ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نور السماوات والارض کو تم قبلے کی طرف مخید کیسے کر رہے ہو؟ مہدی آخر الزمان بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کے خدا را مخید بینت او مشرک است، جو خدا کو مخید دیکھے وہ مشرک ہے۔ ارے خدا قبلے کی طرف نہیں، ہر سو ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو تم خدا کو پاؤ گے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن وہ بدعقیدہ ہیں، ان کا اپنا ایک پلان ہے، اس کے حساب سے باضابطہ ان کا اپنا ایک منسٹری ہے، اس منسٹری کے تحت باضابطہ وہ کئی ہزار متوّوں کو ٹرین کیے ہیں جو کئی زبانوں پر عبور رکھتے ہیں، اور وہ بدعقیدگی کی باضابطہ تعلیم اور تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں تو وہاں پر بس چلا تو سر کے بل چلنا ہے۔ مدینہ وہ مقام ہے، میں تو عرض کرتا چلوں کہ سر کے بل بھی چلے تو گستاخی ہوگی، پلکوں کے بل چلنا چاہیے، اس لیے کہ ایک مرتبہ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم، ایک یہودی نوجوان باپ بھیجا بیٹے کو کہ سودا سلوپ لاؤ، بیٹا نکلا سودا سلوپ کے لیے، وقت گزرتا گیا، گزرتا چلے گیا، دن گزر گیا، رات آ گئی، باپ پریشان ہوا، گھر سے نکلتا گیا، دیکھتا گیا، مارکیٹ گیا، دیکھا بیٹے کا پتہ نہیں چلا۔ رات بیتنے کے بعد، رات کا وقت زیادہ ہونے کے بعد بیٹا آیا گھر کو۔ بیٹا جب گھر کو آیا، یہودی ہے، بیٹا جب گھر کو آیا تو باپ پوچھتا ہے کہ بیٹا کہاں تھا؟ میں نے تو تجھے سودا خریدنے کے لیے بھیجا تھا، اور تو کہاں؟ تو وہ کہتا ہے کہ ابا جان میں نے خریداری کر لی ہے، اے میرے باپ میں نے خریداری کر لی ہے۔ تو باپ پریشان ہوتا ہے کہ سودے کا سامان کہاں ہے؟ تو کہتا ہے کہ آپ کے پاس وہ آنکھیں نہیں جو میں نے سودا خریدا ہے وہ دیکھ سکے، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی خرید لی ہے، وہ سودا کر کے آیا ہوں۔ اس کے بعد وقت گزرتا ہے، میں مدینہ طیبہ کی حاضری کے تعلق سے ادب کے معیار کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک مہدوی کتنے ادب کے ساتھ جائے، اپنی پلکوں کو بچھا کر جائے، وہ مقدس مقام ہے۔ اس کے لیے یہ روایت سنا رہا ہوں۔ تو وہ چنانچہ وہ یہودی کا لڑکا کچھ وقت گزرتا ہے، گزرتے گزرتے اس کے بعد شدید بیمار ہو جاتا ہے۔ بیمار بھی ایسا بیمار ہوتا، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا، چلنا پھرنا ہوتے ہوتے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا۔ آخری میں یہ ہوتا کہ یہودی خود دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پہنچ جاتا بیٹے کی محبت میں، اور کہتا ہے کہ آپ کا عاشق اتنا بیمار پڑ چکا ہے کہ اٹھنے کی بھی سکت نہیں رکھتی، لہٰذا آپ آئیے اور اس پر ایک نظر کرم ڈالیے۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس یہودی کی قسمت جاگتے ہیں، اس کے گھر پر پہنچتے ہیں، اس کے بعد اس نوجوان کو آواز دیتے ہیں تو لاغری کے باوجود، کمزوری کے باوجود وہ آنکھیں کھولتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھتا ہے، اس میں ایک انرجی آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنے سے پہلے، یہودی کے مطالعے پر آنے سے پہلے کہتے ہیں کہ ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، عثمان آؤ، علی میرے پیچھے آؤ، سارے صحابہ کو لے کے آتے ہیں۔ قسمت دیکھیے اس نوجوان کے، سارا مجموعہ آیا ہوا ہے، حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ پروانے بھی ہیں، اور یہودی کے گھر میں ہے، یہودی کا گھر سما چکا ہے سارے بزرگان کے ساتھ۔ اب اس کے بعد وہ حضور کو دیکھتا ہے، سارے اصحاب کرام خلفائے راشدین کو دیکھتا ہے تو اس کو ایک انرجی ملتی ہے۔ اس کے بعد اس میں موت کا وقت قریب آ گیا تھا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب داں ہیں، افلاک کا علم رکھنے والے، زمین کے 7 طبقوں کی خبر رکھنے والے، قیامت تک اور قیامت کے بعد اور انسانیت سے پہلے اور انسانیت کے بعد کی خبر رکھنے والے وہ نبی کہتے ہیں کہ بیٹا اب تو کلمہ پڑھ لے، تیرا وقت آ چکا ہے۔ تو وہ کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھ کر محمد الرسول اللہ کہنا تھا کہ اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ اس کی روح پرواز ہوتے ہی یہودی کہتا ہے کہ یہ تو آپ کی امانت ہو گئی، لے جائیے، اور اسلامی اعتبار سے اس کا آخری سارا
تجہیز و تدفین کر دیجئے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر حکم دیتے ہیں کہ اے ابو بکر، اے عمر، اے علی، اے عثمان، چلو۔ تو کاندھا کس کا لگ رہا ہے؟ یہ خلفائے راشدین کا لے کر لاتے ہیں، غسل ہوتا ہے۔ اہم جو بات بول رہا ہوں آپ سنیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس کی خبر کھود دی جاتی ہے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تاریخ کا یہ انوکھا واقعہ ہے کہ قبر میں خود آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم اتر جاتے ہیں۔ اترتے ہیں تو آپ پنجوں کے بل چلتے ہیں، پورا پیر بھی نہیں ٹکاتے۔ تو وہ سارے صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں، بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے جنازے کو لیتے ہیں، خبر میں رکھتے ہیں، پھر اوپر آتے ہیں۔ سارے صحابہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ بات کیا تھی، ماجرا کیا تھا؟ آپ پورے قدم نہیں ٹکا رہے تھے، صرف پنجے کے سامنے کے حصے ٹک رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول جو فرمائے پھر مہدی برحق کا وہ بھی فرمان یاد آتا ہے جو دولت آباد میں آپ نے انگوٹھوں کے بل چلا تھا، اولیاء کرام کے تقدس میں، ان کے احترام میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ میرے پیارے صحابوں، یہ نوجوان جب ایمان لایا، میں اسے جب قبر میں رکھ رہا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش سے ملائکہ کی ایک فوج کو بھیج دیا تھا۔ ملائکہ جب خبر میں تھے تو میں ان کے آزو پیر رکھ رہا تھا، جس کی وجہ سے میرا پیر پورا مکمل نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ تو وہ ارض مقدس پر ایک مہدوی اگر جائے جہاں پر آقا نے ایک ایمان لانے والے کے تعلق سے اتنا احترام کیا ہے، تو ہمیں تو جھوٹ غیبت تو بہت ایک حساب سے بہت چھوٹی بات ہے، سوائے طلب مولا کے اور کچھ نہیں رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی حاضری تو ایسی ہے کہ انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بننے والی ہے، گناہوں کو دھونے والی ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ جب گناہگار آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس حاضری کے صدقے میں ان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ جیسے ہی گنبد خضرا پر نظر آئے، جیسے ہی گنبد خضرا نظر آئے گا، جیسے ہی گنبد خضرا نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے۔ تو یہ ہونا ہے وہاں پر ایک مومن بندے کو۔ تو ہم بہرحال حج بیت اللہ ایک بہت ہی بڑی سعادت کی عبادت ہے، اس کے لیے ہمیں پورے طور پر پریپیئر ہو کر جانا چاہیے۔ جو بھی مومنین کے حق میں اللہ تعالیٰ نے دعا نکالی ہے، قرآن نکالی ہے، ان کے قسمت میں اس سال حج رکھا ہے، انہیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے اور شکر بجا لانا چاہیے۔ اور شکر کا سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ہے، مہدی موعود برحق علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ الشکر ترک الشرک، شرک کو چھوڑ دینا شکر ہے۔ تو شکر گزاری کے یہ جو طریقے ہیں، نماز، روزہ، حج وغیرہ، اس میں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ انوالو ہو جانا، سوائے مولا کی طلب کے اور کچھ نہیں ہونا۔ جنت نہیں چاہیے، ایک مومن مہدوی کو جنت کی کبھی بھی طلب نہیں ہونی چاہیے۔ بی بی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا وہ عشق ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ ایک موقع پر آپ نے بصرہ میں ایک ہاتھ میں پانی کا برتن اور ایک ہاتھ میں انگارہ لے کر نکلا اور تیز قدم دوڑ رہے تھے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ بی بی ماجرا کیا ہے، تیز تیز قدم کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ کہے کہ میں اس جنت کو جلا دینا چاہ رہی ہوں جس کی آسائشوں کی طلب میں لوگ معبود کو بھول کر عبادت کر رہے ہیں۔ میں اس دوزخ کی وحشتوں کو ٹھنڈا کر دینا چاہتی ہوں، وہاں کی ہولناکیوں کو بجھا دینا چاہتی ہوں جس کے ڈر خوف سے لوگ عبادت کر رہے ہیں، بلکہ جنت اور دوزخ بنانے والے کی طلب میں اگر کرے تو یہ عبادت، تو یہ عبادت کا یہ معیار اونچا تھا، سارے اولیاء اللہ کا تھا۔ اسی بات کو مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تام رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے دین اسلام کی اصلیت کو، پیورٹی کو بالکل دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تو حج جیسے رکن اسلام کے موقع پر بھی ہمیں ایرے غیروں کی
پیروی نہیں کرنی چاہیے، ان کے احکامات کے مطابق نہیں، بلکہ جو طریقہ، جو اقدار، جو ادب، جو لحاظ ایک مہدوی کو بتایا گیا ہے ہمارے بزرگان دین جو کی ہیں اس کے حساب سے کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے رسول و مہدی کے صدقے سے، سیدین کے طفیل اور صدقے سے جن جن مہدویوں کے حصے میں اس سال حج بیت اللہ کی سعادت مقدر کر دی ہے ان تمام کو خیر و عافیت کے ساتھ لے جائے، عبادتوں کے اس بلند معیار کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روحانی اعتبار سے کمال اور فضل کے اس بلندیوں پر پہنچا دے جس کی وجہ سے یہ عظیم ترین رکن اسلام کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے اخلاص اور محبت کے ساتھ بجا لا کر ان کی زندگی میں ایسا انقلاب برپا ہو جائے کہ جب وہ پلٹ کر واپس آئے تو دیگر لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ بن جائے، اور اللہ رب العالمین حقیقت میں ان عازمین کے لیے حج کو لقائے رب کا ذریعہ بنا دے، رب کعبہ کے دیدار کی طلب کا اعلیٰ ذریعہ بنا دے، اور رب کعبہ کے صدقے اور طفیل سے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے، جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں ویسا ہی بنا دے، اور بقیہ زندگی ایک متقی اور پرہیزگار کی حیثیت سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین دیگر مومنین جو حج کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل کے طلبگار ہیں، انہیں بھی ایسے مواقع مہیا کرے کہ وہ بھی حج بیت اللہ کے لیے اور دربار نبوی میں حاضری کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی وسائل کے ساتھ ساتھ روحانیت کی وہ معراج، معرفت کی وہ ترقیاں عطا فرمائے جو ایک مہدوی کی پہچان ہے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔